تو اسی وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ لیں کہ جان بوجھ کر آدم علیہ السلام نے بالقصد یہ کام نہیں کیا۔ پھسلنا اسے ہی کہتے ہیں کہ بغیر ارادے کے انسان کا پاؤں پھسل جاتا ہے، اسی وجہ سے اس سے زلت الاقدام کا یہاں الفاظ استعمال کیے گئے۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ اللہ رب العزت کا آدم علیہ السلام سے یہ عمل ہوا اور انہوں نے ارادہ نہیں کیا اس چیز کا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے لیے عزم نہیں پایا کہ بالارادہ پختہ عزم کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا ہو، یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ان کے دل کے اندر خیال آیا، نہیں، اللہ رب العزت کی محبت کا خیال تھا، اللہ کے نام کی عظمت کا خیال تھا، اور بس پھسل گئے، اس کے دھوکے میں آ گئے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا انہا، اس درخت سے۔ اب جب کھا لیا تو اس کا تو وبال یہی تھا کہ وہ ممانعت تھی، اب لغزش جو ہوگی تو لغزش والا جنت میں رہ نہیں سکتا، تو اس جنت سے بھی نکالنے کا یہ عمل سبب بنا اور ان نعمتوں سے بھی نکالنے کا یہ چیز سبب بن گئی۔ تو فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، بس اس شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا اس جگہ سے جس میں وہ تھے، یا اس مرتبے سے، ان حالات سے جس میں وہ تھے، وہ کیفیات، جو نعمتیں جو ان کو میسر تھیں، اس سبب سے ان کو وہاں سے اس نے نکال دیا۔ اور شیطان کی کوشش یہی ہے، یہ بات یاد رکھیں، جب انبیاء علیہ السلام سے وہ دشمنی مول لے رہا ہے اور ان کے مقابلے میں آ کر ڈٹ کر کھڑا ہے، کاملین بھی اس کی داؤ پہ سے محفوظ نہیں ہے، پھسلا سکتا ہے، تو عام آدمی کی کیا ہے؟ تو اس وجہ سے اس کو دشمن ہی سمجھا جائے، اور دشمن کی پوری کوشش یہی ہے کہ میں اس کو ناکام کرنا ہے، پورا نہیں تو ادھورا کرو، جتنی کوشش ہے اس کی یہی ہے کہ اس کی ناکامی انسان کی، اور اس کا مقصد حیات اب یہی رہ گیا کہ بنی آدم اور آدم کی ناکامی کی کوشش کر۔ حسد میں آ گیا کہ اس کی وجہ سے مجھے میرا مقام اور مرتبہ ظاہر ہوا، حالانکہ آدم علیہ السلام کا اس میں کیا قصور تھا؟ خود اس کی اپنی بدعملی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے جو اس کے مقام اور مرتبہ تھا وہ چھین لیا گیا، اور راندہ درگاہ ہوا، مردود ہوا، تو اپنا قصور نہیں سمجھتا، آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور بنی آدم کا دشمن۔ تو اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے، اور آخری اس کی کوشش یہی ہے کہ انسان کا ایمان چھینا جائے اور اس کا کفر پر خاتمہ ہو، تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے جیسے میں نے جلنا ہے۔ تو فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو نکال دیا ان دونوں کو اس جگہ سے جہاں میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہبطوا، اب زمین پر اترو، تو مطلب یہ حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف آنے کے، تو جنت بن چکی ہے، آسمانوں پر ہے، اب وہاں سے اس جنت سے نزول کی طرف فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی یہ جو کھینچا تانی ہے، رسہ کشی تمہاری اور شیطان کی، اور تمہاری آپس میں بھی، بنی آدم کی آپس میں بھی کھینچا تانی یہ رہے۔ جنت کے اندر محبتیں ہیں، اور جنت میں جب اس نے وسوسہ ڈال دیا، اب تو وہاں سے دنیا میں آگے، یہاں تو کھینچا تانی ہے ہی ہے، شیطان بھی آپس میں انسان کو گمراہ کرے گا، اور بنی آدم آپس میں بھی جو اس کے بہکاوے میں آ گئے، پھر وہ اس کی بول بولیں گے، جو اللہ رب العزت کے نیابت کی حیثیت سے اطاعت گزار ہوں گے، وہ اللہ رب العزت کی بولیاں اور اس کی وحی اور اس کی تعلیمات کی بات کریں گے، تو ہماری یہ کھینچا تانی اب تمہارے درمیان رہے گی۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے، اب وہاں جا کر تم نے ٹھہرنا ہے، لیکن یہ بھی وَمَتَاعٌ إِلیٰ حِین، اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک کے۔ یہاں پر بھی یہ بات سمجھا دی کہ دنیا کے اندر بھی قیام تمہارا مستقل نہیں ہوگا، وہاں پر بھی اگر آزمائشیں ہیں یا راحتیں ہیں تو وہ بھی عارضی ہیں، ایک وقت تک تم دنیا کی نعمتوں سے نفع اٹھاؤ گے، پھر پلٹنا ہے، پھر پلٹ کر اصل مرکز، چونکہ اللہ رب العزت کی ہستی ہیں، خالق وہی ہیں، اصل وہی ہیں، تو اصل ہستی نے پوچھنا ہے کہ میرے نائب بن کر دنیا میں گئے تھے، کیا میری اطاعت کر کے آئے اور میرے دین کی کیا خدمت کر کے آئے، تو ہمیں تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہوگا اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہوگا، واپسی ادھر کی۔
اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنا اصل مقام مرتبہ پہچاننے، شیطان کو اپنا دشمن سمجھنے، اس کے وساوس سے اللہ رب العزت ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔